पूरी शिद्दत से ये जैसे सैलाब के रेले नहीं उस तरह काम हो रहा है जो मैं टीवी पे देखता हूं। इमरान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। एक मैदान जंग की सी कैफियत है। मुझे खतरा है कि ये सिलसिला जारी रहा, इनमें से चंदे के ना हार्ट फेलियर ना हो जाए। किसकी पुलिस है, किसके टुकड़ों पे पलते हैं। यानी इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसा झूठ ना बोलो कि तुम्हारे मुंह पे कालक मली जाए। ये कहां पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कॉल पाकिस्तानियों के लिए थी, वो पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने उस कॉल पे लब्बैक कहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दुआओं के साथ हाजिर हूँ। दुआएं आपके लिए, अपने वतन के लिए जो एक आजमाइश से गुजर रहा है। आज का दिन बहुत तारीखी है। ये कुछ टटीरियां और टटीरे, मेंढकियां और मेंढक, यानी इन लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसा झूठ ना बोलो कि तुम्हारे मुंह पे कालक मली जाए। कुछ बंदों को नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ, फलां नहीं हुआ। ये बयान मैंने अखबारों में पढ़े। एक की शक्ल टेढ़ी सी है, मैं क्या बात करूं, खातून है, उसका दिमाग भी टेढ़ा है। इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि इतना नंगा चौड़ा सच, इतना लंबा चौड़ा उरियां सच सामने है। अवाम का सैलाब है, रेला है। इंग्लैंड में इस तरह का प्रोटेस्ट लंदन में कभी नहीं हुआ। मैंने देखे हैं वहां के प्रोटेस्ट, इस तरह के नहीं होते। अब कोई वाशिंगटन से था, वो बंदा बात कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं उसका नाम, मैं तो बीच में ही देखा। वो कुछ और, वो बाकी मुल्कों का हाल बता रहा था कि कहां पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कॉल पाकिस्तानियों के लिए थी, वो पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों ने उस कॉल पे लब्बैक कहा है। और जिस खौफ खदशे का इजहार मैं करता रहा हूं, अब भी कर रहा हूं, कि पाकिस्तानीज वर्सेस पाकिस्तानीज, और ये भी नहीं, लेकिन अमाल सल्तनत भी हैं तो पाकिस्तानी, यानी अवाम वर्सेस स्टेट। क्या है, एक वो खुशकुन मंजर तो नहीं है। और अल्लाह करे, मैं तो अब भी दुआ गो हूं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और कोई दरमियानी रास्ता आप निकाल लो। अच्छा, तो पूरी शिद्दत से ये जैसे सैलाब के रेले नहीं उस तरह काम हो रहा है जो मैं टीवी पे देख रहा हूं। वो जो बकवास की है दो चार चमचों चमचियों ने, वो मैं पढ़ चुका हूं और मैं हंसता रहा हूं उस वक्त भी। ये इतनी फजूल बात कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा है। बुशरा बीबी ने कहा है कि इमरान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जब तक इमरान खान बाहर आके अवाम से खिताब नहीं करते तब तक अपना एहतजाज जारी रखें। अब ये है पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। अवाम के मुकाबले पे जो भी हो हैं तो वो भी पाकिस्तानी। अब यहां तक हुआ है कि वो पुलिस वालों को उठा के ले गए। कि मैं अवाम की बात, उन्होंने कहा हमारे बंदे दो, अपने ले जाओ। अभी मैं सुन रहा था कि वो डीआईजी भेस बदल के गया है वो अली अमीन गंडापुर के पास के जी, ये एक और केस है। तो उसने भी यही कहा कि ठीक है, झाड़ बाड़ पे लाइए, उसको कहा कि हमारे बंदे दे जाओ, अपने बंदे ले जाओ। ये यानी कमाल, एक मैदान जंग की सी कैफियत है। ठीक है, और इतने पुरजोश हैं लोग, मैंने अब तक जितने लोगों को सुना देखा है। मैं पूरा वक्त नहीं इसलिए दे सका कि मैंने शाम को वॉक पे जाना होता है, मेरे लिए इस एज में बहुत ज़रूरी है। वो पिछले मैंने कुछ 1.5-2 घंटे मिस किए हैं, लेकिन जो मैं सुबह से देख रहा हूँ हैरान कुन है, नाकाबिल यकीन है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ, इसका बॉटम लाइन क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। खुदा करे वही जो मैं दुआ अपने हम वतनों को और अपने वतन के लिए किया करता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले सबसे बड़े काफिले की क़यादत बुशरा और अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। और मैंने ये बुशरा बीबी की वो थोड़ी टोटे से देखे हैं मैंने वो तकरीरों के, पुरजोश कॉन्फिडेंट। उसने कहा कि नहीं, या हम भी जाएंगे या फिर लेके जाएंगे। अब जितने अज़्म और इस्तिक़लाल के साथ और जिस तादाद में लोग हैं, सच्ची बात है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं जानता था लोग निकलेंगे, इमरान की कॉल पे लब्बैक कहेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जितनी शिद्दत, जितनी हिद्दत, जितना गुस्सा मैं देख रहा हूं,
ایک طرف سے تو مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستانی زندہ قوم ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، دوسری طرف سے مجھے یہ ڈپریشن بھی ہے کہ خدا نہ کرے یہ ملک کے لیے یا کوئی اور اس طرح کا کوئی سلسلہ ثابت نہ ہو۔ اچھا، دوسرا بڑا قافلہ عمر ایوب کی سربراہی میں اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، جس میں گلگت بلتستان کشمیر اور ایون کے پی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا، میاں ولی ڈیرہ اسماعیل خان بلوچستان کے قافلے بھی اسلام آباد پہنچنے کے منتظر ہیں۔ اور کمال دیکھیں، حکومت کی طرف سے لگایا گیا کنٹینر عوام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں، لیکن وہ کیا رہا ہے، وہ ایک آدھ جگہ پہ انہوں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا ہے، باقی وہ مجھے جو سامنے کوئی چینل لگا ہوا ہے اسی سے سن رہا ہوں میں، وہ آگ لگا دی ہے، کو فلانا کر دیا۔ اور میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، یہ کنٹینرز پولیس کے اپنے تو نہیں ہوتے، یہ تاجروں کے ہوتے ہیں، اندر اللہ جانے کروڑوں کا مال ہے، اربوں کا مال ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور یہ اس ملک کی اکانومی سنبھالنے کے لیے چلے۔ یار خدا کا خوف کرو، کنٹینروں کی دیواریں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک شعر میں بہت پڑھتا رہا ہوں پچھلے دنوں، وہ میرا نہیں ہے، شعر ہے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، راستے بند کیے دیتے ہو دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گریبانوں کے۔ وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں، ایک ٹکا نہیں ملنا کسی کاروباری کو، جو کنٹینرز برباد ہوں گے۔ اور اس طرح کا کھیل جاری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس طرح کے معاملے میں سنو بالنگ ہوا کرتی ہے۔ سنو بالنگ کیا ہوتی ہے، کتنا سا برف کا گولا آیا، وہ باقی لپیٹتے وہ پھر پہاڑ بن گیا ہوتا ہے نیچے تک آتے آتے۔ یہ ایکسلریٹ ہوتا جائے گا، یہ ملٹیپلائی ہوتا جائے گا، یہ نارمل بات ہے، میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا۔ اور موب ہے، اور موب کسی وقت بھی مکمل طور پہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ یار کوئی عقل کا، شعور کا، کوئی متانت کا، کوئی دیانت کا، اور یہ اس کو پناہ کا مسئلہ نہ بناؤ۔ بہت مجھے چھچورے اور چھچوریاں لگی نون لیگ کی، جن کے جب میں نے بیان پڑھے، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے تو فلاں بھی نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے ہیں۔ اب کیا نکلے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا، ان میں سے چند ایک کے نا ہارٹ فیلئر نہ ہو جائے، کارڈیک اریسٹ نہ ہو جائے، جو ان کا حال ہے۔ ان کے دماغ میں آتا ہوگا کہ وی لوز دس بیٹل، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو وہ پھر ڈراپ سین کا انتظار قوم بھی کر رہی ہے، میں بھی کر رہا ہوں۔ میں اب بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز سوچ لیں، اپنے عوام ہیں، اپنا ملک ہے، ان کے جذبے کی اپنا بھی بھرم رکھ لیں، ان کا بھی بھرم رکھ لیں، ان کی بھی عزت رکھیں۔ چونکہ اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ہینڈ کے ساتھ آتے ہو تو کوئی پتہ نہیں پھر عوام کیا، پھر بات کہاں تک جائے گی، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اچھا، حسن عبدال کے مقام پر بھی پولیس اپنا حفاظتی سامان چھوڑ کے بھاگ گئی کئی جگہ پہ، جو میں جو ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں، پولیس کی انہوں نے جیپوں شیپوں پہ یا جو بھی یہ لیے پھرتے ہیں ان پہ قبضے کر لیے، لوگوں نے پکڑ لیے۔ اچھا، سارا سامان کارکنان کے قبضے میں ہے، حسن عبدال کے۔ اچھا، ایک اور جگہ پی ٹی آئی کارکنان نے پولیس مین اپنے قبضے میں کر لی ہے، اور اسی میں ہی اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، تیری یہ جتیاں تیرا سر، مطلب یہ اس طرح کی سچویشن ہے۔ بتی چوک پر پولیس کی عمرہ ادائیگی سے واپس آنے والی خواتین کو پی ٹی آئی کارکنان سمجھ کے حراست میں لینے کی کوشش۔ اب جو لوگوں کے اور کوئی شادیوں وادیوں کو میں نے عجیب و غریب لطیفے سنے، وہ کارڈز لے کے دلہا پہنچ رہا ہے، وہ فلانا، وہ ہمارا کیا۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عوام کی کہ اگر ایک ڈیٹ دی ہوئی ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو بھائی تو کم از کم شادی تو آگے پیچھے کر لو، اتنی جلدی کا ہے کی ہے۔ لیکن بہرحال، اور پھر خواتین نے، یعنی عمرے پہ جانے والی خواتین نے اپنے پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، ٹکٹ وغیرہ دکھاتی رہیں، لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کس کی پولیس ہے؟ کس کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں؟ ان کی تنخواہیں کون دیتا ہے؟
ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اس کے پیچھے روح کیا ہے؟ عوام. سوچ لو. اچھا، اس طرح پاکستان کے علاوہ نیو یارک، اٹلی، یو کے میں بھی عوام کی بڑی تعداد عمران خان کی کال پہ. میں نے سنا ہے امریکہ سے وہ بندہ، پتہ نہیں کون سا چینل تھا، وہ کال پہ باہر نکل آئے لوگ وہاں، اور لندن میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کبھی احتجاج ہم نے اتنا اس طرح کا مظاہرہ ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ نظر آتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کا دل کس کے ساتھ ہے اور کس کے لیے دھڑکتا ہے. تو وہ تو پھر معاملہ وہاں بھی گڑبڑ ہوگا. اس میں ملک کی آگے ہی عزت انہوں نے رولی ہوئی ہے قرضوں کی شکل میں. اب اگر وہاں جا کے پاکستانی اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، اس کے لیے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ملک مزید اس ملک کی وجہ شہرت کیا رہ گئی ہے؟ یہ گداگر ایکسپورٹ کرتا ہے، بیکاری. سعودی عربیہ سے یہ شکایت آئی ہے، دبئی نے ویزے دینے بند کر دیے. گداگر وجہ شہرت ہے یا بھیک حکمران کاسے لے کے پھرتے ہیں، کشکول لے کے پھرتے ہیں؟ اب اگر وہاں پھر لا اینڈ آرڈر کا یہ پاکستانی تو پھر پاکستانی ہے نا، اس سے کیا ملک کی عزت میں اضافہ ہوگا؟ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیا پرابلم ہے. ایک طرف جمہوریت کا ڈھونگ ہے، میں اس کو اس لیے ڈھونگ کہتا ہوں، اب نہیں کہتا، 5 سال پہلے بھی، 10 سال پہلے بھی، 20 سال پہلے بھی، 30 سال پہلے بھی، 32 سال پہلے میرے کالم اٹھا کے دیکھا، یہ سب فراڈ ہے، بکواس ہے. جمہوریت کا لفظ نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اگر انہیں کو آپ نے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے تو بند کرو یہ ڈرامہ. جو بیٹھے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، پر یہ بھی نکلتے، ان کا تو والی وارث کوئی نہیں ہے. بہرحال